الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. احکام الجنائز علم الجنائز اس عنوان پر کافی دنوں سے گفتگو جاری ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض ساتھی یہ سوچتے ہوں کہ یہ چیپٹر اتنا طویل ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تجارت، ان تمام چیزوں کے علم کو شریعت نے دین اسلام کا آدھا علم کہا ہے، اور احکام الجنائز کے علم کو شریعت نے آدھا علم کہا ہے. تعلم الفرائض وعلمہ الناس، یہ آدھا علم ہے. قربان جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ شریعت کا جو آدھا علم ہے، روح قبض ہو گئی اس سے لے کر آخر تک اس میت کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں، جتنے احکام ہیں، جس کو شریعت نے آدھا علم کہا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے اس آدھے علم کو بھلا دیا جائے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ شریعت کے اس آدھے علم پر شریعت کے مطابق عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس حصے پر عمل کرنے کے لیے امت بدعات، اختراعات، خرافات، اقوال امت کا سہارا لے کر اس حصے پر عمل کرے گی. اب آپ خود سوچیں، ہم میں سے کسی کی عمر 60 سال ہو چکی، 70 سال ہو چکی،
70 کو کراس کر چکے ہیں۔ اے دن گھر میں، برادری میں، علاقے میں، خاندان میں فوتیاں ہوتی ہیں، لیکن آج تک جنازے کی دعائیں یاد نہیں ہو رہی۔ کتنا فیصد مسلمان ہیں جن کو جنازے کی دعائیں آتی ہیں؟ واقعی یہ چیپٹر علم کے لحاظ سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس چیپٹر میں کثرت کے ساتھ بدعات داخل ہوتی جا رہی۔ آج جس نقطے پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اہل میت کے لیے کھانے کے اہتمام کے بارے اسلام کا کیا حکم ہے۔ اہل میت جن کے ہاں فوتگی ہو گئی، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کب تک ہے؟ اور یہ ذمہ داری کس کی جیب سے ادا کی جائے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اصنعوا لآل جعفر طعاما۔ جس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی اطلاع ملی، جسے اہل علم سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ واقعہ موتا کے مقام پر پیش آیا تھا، جسے جنگ موتا کہتے ہیں۔ جنگ موتا کا تصور تاریخ کے آئینے میں اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے۔ گزشتہ ہفتہ بھی آپ کو یاد آ جائے گا۔ موتا، اس جنگ موتا سے کئی ایک مسائل سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف عیسائیوں کی فوج ہے، لشکر ہے، جس کی تعداد 2 لاکھ ہے۔ 2 لاکھ عیسائیوں کا لشکر ہے، اور ان کے مقابلے میں مسلمان 3000 مجاہدین۔ تکافل کریں، نسبت دیکھیں۔ یہ تناسب ایسا تھا، افرادی قوت کے لحاظ سے جو تناسب آپ نے گزشتہ ہفتہ دیکھا بھارت اور پاکستان کے درمیان، وہاں 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000 مجاہدین تھے۔ فرق ایک تھا، فرق وہاں ایک تھا، ان 2 لاکھ کا بھروسہ اپنی افرادی قوت پر تھا، ان کا بھروسہ اپنے اسلحہ اور ویپن پہ تھا، ان کا بھروسہ اپنی تیز رفتار سواریوں پر تھا، جبکہ ان 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000 مجاہدین کا بھروسہ صرف ایک اللہ کی ذات پر تھا۔ اسلحہ کی کمی، سواریوں کی کمی، غریب الدیار کہاں موتا،
اس کو یوں سمجھے کہ کہاں اردن ملک شام کا آخری کنارہ موتا اردن کی مٹی، اور کہاں مدینہ، کہاں 2 لاکھ، کہاں 3,000، فرق عقیدے کا تھا، فرق عقیدے کا تھا۔ ان کا بھروسہ ظاہری اسباب پر تھا، مسلمانوں کا بھروسہ ایک اللہ پر تھا۔ تاریخ کے آئینے میں پڑھیں کس طرح اللہ نے کامیابی دی، اور جس دن لڑائی ہو رہی تھی موتا میں، اسی وقت پورا جنگ کا نقشہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے سامنے واضح کر دیا۔ حالانکہ لڑائی کے خاتمے کے کئی دنوں بعد جب یالا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کی رپورٹ لے کر آئے، اس سے پہلے اسی دن جس دن جنگ ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو پوری رپورٹ دے دی تھی۔ سید انس کے لیے اسی دن آپ نے فرمایا تھا، آخذ الرایۃ زید بن حارثہ فاصیب، لوگوں موتا کے مقام پر جنگ شروع ہو چکی، علم زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے، فاصیب، وہ شہید ہو گئے، ثم اخذ جعفر بن ابی طالب فاصیب، اب علم جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں رضی اللہ عنہ، وہ بھی شہید ہو گئے، ثم اخذها عبداللہ بن رواحہ فاصیب، اب علم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں، وہ بھی شہید ہو گئے، ثم اخذها خالد بن الولید، اب علم خالد بن الولید کے ہاتھ میں آ گئے، ففتح له، اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح دی کہ 2 لاکھ کی رئیس بھاگ نکلے۔ کہتے ہوئے جا رہے تھے، ہمارے بڑوں نے ہمیں جھوٹ بولا کہ وہ چند ہزار ہیں، ہم تو جہاں بھی دیکھتے ہیں ہمیں سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کئی لاکھ ہے، ہمیں غلط بتایا گیا، یہ بڑی تعداد بھی ہیں، بھاگ رہے تھے، کسی کو اسلحہ کی بھی فکر نہ رہی، اسلحہ چھوڑتے جا رہے تھے۔ کسی نے دیکھا سواری تیز نہیں دوڑی، سواری کو چھوڑ کر دوڑنا شروع کر دیا، بھاگ رہے تھے۔ مسلمان 3,000 تھے، بھروسہ ایک اللہ پر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں عبادات کا رزق دیا ہے، وہ لوگوں نماز پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ زور پڑھو اثر چھوڑ دو، اثر پڑھو مغرب چھوڑ دو، نہیں، روزے رکھنے پورے رکھنے ہیں، رمضان کے پورے رکھنے ہیں، ایسا نہیں ہے گرمی کی وجہ سے جمعہ کا رکھ لو، ہفتے کو چھوڑ دو، نہیں، زکات دینی ہے پوری، لیکن دشمن کے مقابلے میں تیاری کے لیے کہیں قرآن کریم نہیں کہا مکمل تیاری کرو، صحیح، مکمل تیاری کا حکم نہیں ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں تک ہو سکے تیاری کرو، جہاں تمہارے بس میں ہو۔ اس لیے کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ذیلی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ مسلمانوں تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے
کاش جس طرح مسلمانوں نے کفار کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے، کاش یہ کافر بھی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لیتے، اس طرح کی ناپاک حرکتیں نہ کرتے۔ انہوں نے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی، حالانکہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ ان کو کرنا چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جب ابرا بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، ہاتھی لے کر آیا، اس وقت ہاتھی کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ جس طرح آج تجھے گھمنڈ تھا، رافیل کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ اس وقت ابرا کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہاتھی کا کوئی توڑ نہیں ہے، اور اہل عرب نے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا، سنا تھا۔ عرب کی سرزمین میں ہاتھی نہیں ہوتے تھے، ہاتھی عرب کی مٹی میں نہیں ہوتے تھے، ہاتھی کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ یہ ان کی سوچ تھی، وہ لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے توڑ کے لیے، بربادی کے لیے کن کا انتخاب کیا؟ چھوٹے چھوٹے پرندوں کا، جو چڑیا کے برابر ہے، چڑیا کے برابر ہے۔ اللہ نے ان کا انتخاب کیا، اور پرندوں کی چونچ میں کتنا بھاری پتھر آتا تھا، کون سی چٹان تھی جو ان کے منہ میں تھی؟ چنا بھی برابر ہے، بڑا ہے، چنے سے بھی تھوڑا سا ہلکا، تین کا ان کے منہ میں ہے۔ لیکن جو ہی ہاتھی کی پیٹھ پہ ڈالتے تھے، وہی معمولی سا کنگر ہاتھی کو چیر کے رکھ دیتا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ تو صحیح، یہ مسلمانوں کی تاریخ، آج کے کافروں کا بھی یہی گھمنڈ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ افرادی قوت میں تو یہ آج کے ہندوستان پاکستان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا کہ وہ 2,03,000 کے مقابلے میں تھے۔ پاکستان آج بھی افرادی قوت کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے آج بھی ہندوستان کے مقابلے میں یہ ایک بستی ہے، ایک قصبہ ہے۔ کہاں 36 صوبوں پر مشتمل ریاست، کہاں 4 صوبے، اور ان کا ایک صوبہ یو پی پورے پاکستان سے بڑا ہے۔ اور کو ناز تھا، اس لیے اس نے ناپاک جسارت کی، ناپاک کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایک اللہ تھا۔ مسلمانوں نے قربان جائے میں دیکھتا رہا، سنتا رہا، ایک ہی کلمہ اللہ اکبر بلند کیا، توحید کا کلمہ۔ توحید میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی۔ جس وقت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایران کو فتح کیا گیا اور پوچھا لوگوں نے مسلمانوں کی بات، کیا ویپن تھا جس کے ذریعے اتنی بڑی سلطنت کو انہوں نے زیر کر دیا؟ کہا ان کا ایک کلمہ تھا جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، ایک طاقت رکھی ہے۔ مسلمانوں کو بھروسہ اللہ پر تھا، مودی کو بھروسہ تھا اپنی رائفل پر، فلاں جہاز پر، فلاں اسلحے پر،
اللہ کی طاقت غالب آتی ہے، اور غالب آئی وہ ذہنی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ کافر ذہنی اسباب کا محتاج رہتا ہے، اس کو گھمنڈ ہوتا ہے ذہنی اسباب پر، مسلمانوں کا بھروسہ ہوتا ہے ایک اللہ کی اور۔ آج دل کو سمجھ جانا چاہیے، آج بھی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لیں تاکہ دوبارہ مسلمانوں کے بارے اس طرح کی ناپاک حرکت سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے۔ 2,03,000 مجاہد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ پوری صورتحال بتا دی۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس لشکر کو اللہ نے ایسی کامیابی دی، ایسی کامیابی دی، خالی وہ بھاگے نہیں، عیسائیت کی سرزمین شام میں داخل ہو کر انہوں نے اپنے ملک کے لیے بغاوت شروع کر دی کہ تم ہمیں مروانا چاہتے ہو، تم نے نظر موڑ دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر یالا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں کے بعد جب جنگ موتا کی اطلاع دینے کے لیے پہنچے کہ میں آپ کو جنگ موتا کے متعلق رپورٹ دینا چاہتا ہوں، جبکہ نبی علیہ السلام اس سے پہلے اسی دن رپورٹ بھی دے چکے تھے اور نماز جنازہ غیبانہ بھی پڑھا چکے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یالا بن امیہ سے کہا تم رپورٹ بتاؤ گے یا میں محمد بتاؤں؟ یالا بن امیہ پریشان ہو گیا کہ میں آیا ہوں، اللہ کے رسول آپ بتائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع سے لے کر آخر تک جو بھی ہوا، جس طرح بھی ہوا، ترتیب کے ساتھ بتایا۔ یالا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں والذی بعثک بالحق نبیا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، اس ترتیب کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں، یہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یالا جس وقت موتا کے مقام پر جنگ شروع ہوئی، اللہ نے موتا کی سرزمین کو اٹھا کر محمد کے سامنے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا میں دیکھ کر بتاتا رہا، میں کر رہا تھا اسی دن جس دن نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ آج یہ ہوا، آپ اسی دن اٹھے اور سیدھے جعفر طیار کے گھر گئے اطلاع دینے کے لیے۔ جعفر طیار نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، سیدنا علی کے بڑے بھائی تھے، ان کے گھر گئے، دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی آٹا گوندھ رہی تھی، اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ، جو اس امت میں خوابوں کی تعبیر کے علم کے بارے سب سے بڑی عالمہ تھی، وہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ جعفر طیار کے دونوں بیٹوں کو نہلا کر کپڑے پہنا کر تیار کر چکی تھی اور اب آٹا گوندھ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام گئے، آپ نے جاتے ہی کہا اتنی بھی بنائے جعفر اسما، جعفر کے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بٹھا دو۔ آپ کے ساتھ بٹھا دیا گیا، آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ رو رہے تھے۔ سید آسما سمجھ گئی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے کوئی رپورٹ آپ کے پاس آ چکی۔ تو میں جی ہاں، جعفر طیار شہید ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اطلاع دی گئی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں صحابہ کو اسلام
لآل جعفر طعاما، لوگوں جعفر کے گھر والے جعفر کی شہادت کی وجہ سے آج دل برداشتہ ہے، پریشان ہے، تم لوگ ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ اسلام نے حکم دیا ہے جب کسی گھر میں فوتگی ہو جائے، اہل محلہ کی ذمہ داری ہے، ان کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے، خاندان والوں کی ذمہ داری ہے، اپنی جیب سے کھانے کا بندوبست کرے اور اہل میت کو کھانا کھلائے اس دن۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ کھانا اہل میت کی جیب سے نہیں، اہل محلہ، خاندان، برادری، دوست، احباب، چاہنے والے، ان کو شریعت نے حکم دیے اس دن کھانے کا بندوبست ہے۔ اس دن یہ شریعت کے حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد وہاں قبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا جائے سب کھانا کھا کے جاؤ گے۔ میت کے ہاں کھانا پہنچ چکا ہے، دوست کھانا کھا کر جائے، نہیں، غلط ہے۔ اور اس کے لیے بڑا مرغن کھانے کا بندوبست کرنا۔ آپ بتائیں، جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، جس کی ماں فوت ہو گئی ہو، جس کا بھائی، جس کا خامند یا بیوی یا اولاد فوت ہو گئے ہو، ان کے حلق سے کچھ اترے گا؟ اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ یہاں مقابلے بازی ہے اہل میت کے لیے، کھانے کے لیے بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں، قورمے کا بندوبست ہو رہا ہے، بریانی کا بندوبست ہو رہا ہے۔ اسلام نے کہا خوشی اور غمی میں فرق کرو۔ یہ خوشی کے کھانے نہیں ہے، یہ غمی ہے۔ آج ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ ہاں، جو سب سے قریب ترین دوست ہے، انتہائی حد درجہ قرب ہے، ان کو ساتھ بیٹھ جانا چاہیے تاکہ ان کو کھانا کھلائے، دو لقمے وہ بھی لیں تاکہ وہ کھائے۔ یہاں تو پوری پنچایت کو اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ جہالت ہے۔ اسلام نے اس چیز کے لیے حکم نہیں دیا، اور یہ حکم ہے اسی دن کے لیے، دوسرے دن کے لیے، تیسرے دن کے لیے نہیں ہے۔ اور خاص طور پر تیسرے دن کے حوالے سے قبرستان میں قبر کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کر دیا جاتا ہے، فلاں دن قرآن خوانی ہوگی، کل خوانی ہوگی، فاتحہ خوانی ہوگی، ایصال ثواب کے لیے کھانے کا بندوبست ہوگا۔ یہ وہ خرافات ہیں جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ سب کچھ اہل میت کی جیب سے ہوتا ہے۔ باپ فوت ہو گئے، معصوم بچوں کی وہ جداد ہے، گویا کہ یتیموں کی جداد ہے، یتیموں کا مال ہے جس سے تیجا ہوتا ہے۔ ظلم ہے جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ان کے بارے قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ یتیموں کے مال کو تیجے کی شکل میں، مختلف شکلوں میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ پہلا دن جو انتہائی مشغولیت کا دن ہے، اس دن کے بارے اسلام نے اتنا حکم دیا۔ اب اس حدیث کی آڑ میں آ کر آج کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح کھانے یتیموں کے مال سے، مسکینوں کے مال سے، بیوہ خاتون کی جداد سے کھانے پکا کر کن کن کو کھلایا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے ذرا کہا کہ تو یہ سارے ثواب کی جیل نہیں؟ کس نے کہا؟ گزشتہ دن وہ آپ نے تفصیل کے ساتھ ہم نے جو بتایا وہ آپ نے سنا۔
پہلی بات یہ ہے، آپ اپنے باپ کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن کن پر جو مستحق ہیں، نہ دن کا تعین، نہ وقت کا تعین، نہ چیز کا تعین۔ یہ بدعت اس لیے ہے، وقت کا تعین ہے دین اسلام میں۔ یہی وجہ ہے جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے تو اس کی بجٹ کے لیے اسلام نے تیاری کا وقت بھی دیا ہے۔ اب قربانی ہے، قربانی میں جیب سے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اسلام نے حکم دے دیے جس نے قربانی کرنی ہوتی ہے وہ پورا سال تیاری کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے گئے میں حصہ ملانا ہے، میں نے بکرا خرید کرنا ہے، اس کی کم سے کم کتنی رقم ہے، ہر سال وہ اپنے بجٹ تیار کرتا ہے۔ اسلام نے حج کا حکم دیا ہے، عمرے کا حکم دیا ہے، اس کی بجٹ کے لیے تیاری کا آپ کو وقت دیا ہے۔ تیاری ضروری ہوتا ہے۔ ایٹ اے ٹائم جیب سے بھاری رقم خرچ کرنا ہر آدمی کے بس میں ہے نہیں۔ اگر دین اسلام میں کسی چیز کا حکم ہے اس کی تیاری کا بھی ایک وقت ہے۔ آپ کو گھر والوں نے بتا دیا کہ آپ کے گھر میں خوشخبری ہے، اولاد کے حوالے سے اب آپ کے دل میں عقیقے کا پروگرام ہے آپ کے لیے 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے تیاری ہے، آپ تیاری کرتے ہیں۔ اگر دین اسلام میں یہ نہیں ہوتا تو شریعت اس کا بھی حکم دیتی کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں اپنا تیجے کے حوالے سے بجٹ تیار رکھے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ خرافات ہے، بدعات ہے۔ ہاں اس دن کے لیے، اور وہ بھی کن کو حکم ہے اور کن کی جیب سے۔ آج کیا ہو رہا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔